اہم ترین خبر آ رہی ہے کہ کیڈٹ کالج وانا حملے کی تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے، سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی ہے، سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے۔ حملے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا، سیکیورٹی ذرائع ایسا بھی بتاتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ کیڈٹ کالج وانا حملے کی تحقیقات اور اس تحقیقات میں سامنے آئے ہیں ہوش ربا انکشافات۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے، سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی ہے، حملے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ دہشت گرد کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہے تھے، سیکیورٹی ذرائع ایسا بتاتے ہیں۔ تو دہشت گرد کارروائی جب کر رہے تھے اس دوران انہیں افغانستان سے ہدایات مل رہی تھیں اور وہاں سے ملنے والی ہدایات پر وہ عمل کر رہے تھے، سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے۔ کیڈٹ کالج وانا حملے کی تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات سامنے گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب، ایک یقینی طور پر بہت موقع دیے ہم نے انہیں، جہاں پر مذاکرات کی ٹیبل کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم امن پسند قوم ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، لیکن اب سے کچھ ہی دیر پہلے جب رانا ثناء اللہ نے بھی گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں جو معصوموں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ حارث نواز صاحب، اب تو شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیں، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور خاص طور پہ اب یہ تانے بانے سارے افغان طالبان سے ملتے ہیں، اب افغانیوں سے ملتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اپنی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئینی عدالت کو کنٹرول کر سکیں، اور صرف ان کو ایک ڈر ہے سر، یہ سارا کچھ جو اجلت ہو رہی ہے، ہیسٹ ہو رہی ہے، وہ ایک شخص کا ڈر ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ یہاں سے کچھ میل دور جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق تحریک کی منظوری دے دی ہے۔ قومی اسمبلی نے سینٹ سے منظور شدہ بل میں بعض ترامیم کی۔ چیئرمین سینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا، قومی اسمبلی نے آئینی ترمیمی بل ترامیم کے ساتھ سینٹ کو واپس بھیجا ہے۔ اپوزیشن کا ایوان میں ڈسک بجا کر احتجاج۔ موجودہ چیف جسٹس ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے۔ آرٹیکل 6 میں ترمیم کی گئی۔ وفاقی وزیر قانون کی جانب سے بتایا گیا 18ویں ترمیم میں کہا گیا تھا کہ کوئی عدالت مارشل لاء کی توثیق نہیں کرے گی۔ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل شروع کیا جائے، وزیر قانون کی جانب سے کہا گیا۔ بار بار بتا رہے ہیں، سینٹ میں بھی بتا رہے ہیں، یہ ڈائیلاگز نہیں ہے، یہ اصلیت ہے۔ جناب، 27ویں ترمیم جو ہے یہ دھوکے اور فریب پہ ہے مبنی، اور آپ ایک چیز یاد رکھیں سر، جب ایک آئینی ترمیم ووٹ کی چوری سے ہوگی، جب ووٹ کو چوری کر کے آئینی ترمیم آپ لے کے آئیں گے، تو یہ آپ شاید گنتی تو کرا لیں، لیکن آپ سچ کو نہیں چھپا سکیں گے۔ سچ یہی ہے کہ عوام اس آئینی ترمیم کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ عوام کی آپ بات سنیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ووٹ آپ نے چوری سے لے لیے 2، لیکن یہ سچ کو آپ نہیں چھپا سکیں گے۔ آخر میں سر ایک بات کرنا چاہوں گا، جو جسٹس ہمارے جج صاحبان جن کو یہ اب ختم کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑے فیمس جج تھے ہمارے، جسٹس حمود الرحمان صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا، and I will read it, it is something جو آپ سن لیں کہ کیا کہا تھا، it is a saying which is very true۔ انہوں نے کہا تھا، fear the very edifice of any amendment built on fraud and deception, of defection, shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act born in illegality can ever claim legitimacy, and no amendment born of betrayal can claim permanence۔ کوئی ایسی چیز ہے جو قانون کی خلاف ورزی
پر مبنی ہو, جو 27ویں ترمیم کی عمارت ہی فریب اور دھوکے پہ مبنی ہو, وہ عمارت نے گرنا ہی گرنا ہے سر. یہ کہتے ہیں 63A کی جو ہم نے پروسیس ہے وہ فالو ہوگا, پھر دیکھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 63A کہتا کیا ہے؟ 63A کہتا ہے, آئین میں لکھا ہے, اور ہم سب جب سینیٹرز اینڈ MNAs بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آئین پہ اپنی اوتھ لیتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے, ہم آئین کے اوپر اپنا جو بھی عمل کریں گے آئین کے مطابق کریں گے. 63A یہ پروسیس ہے, دیتا ضرور ہے پروسیس, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اینڈ پہ جا کے ڈسکوالیفائی ہوگا اس پروسیس کے بعد, لیکن 63A یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا, اور اگر آپ دیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے. سو پروسیس اپنی جگہ, لیکن ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ. تو میری نظر میں یہ سارا کا سارا جو مذاق ہو رہا ہے, آج بھی آپ ووٹ لے لیں گے شاید یہی دو, چونکہ آپ نے رولنگ دے دی ہے, لیکن یہ 27ویں ترمیم نیشنل اسمبلی میں جو آپ نے امینڈمنٹ لے کے واپس آ رہے ہیں, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. فیصل, please take your seat. You take your seat. Leader of the House. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جناب چیئرمین بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں جی کہ میرا آنریبل کولیگز سینیٹر علی ظفر صاحب کے لیے بڑا احترام ہے, اور خصوصاً ان کے والد گرامی کے ساتھ میں نے ان ہاؤسز میں کافی مدت کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وش لسٹ پہ چلنا چاہیں تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ جب عدم اعتماد نو کانفرنس ہوا تو کیسے آنن فانن تمام رولز کے خلاف یعنی اسمبلی توڑ دی گئی, اور چند منٹ میں اسمبلی کو گھر بھیج دیا گیا, اور اس کو بھی یعنی نو کانفرنس کو نہ آنے کے لیے 1 مہینہ اس وقت ان کے اسپیکر صاحب ابھی آنریبل ممبر ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے اجلاس بلانے کی تکلیف ہی نہیں کی. تو دیکھیں نو رانگ میک رائٹ. ایک تو فنڈامنٹل چیز ہے کہ 27th امینڈمنٹ اس ہاؤس میں پاس ہو چکی ہے, نیشنل اسمبلی میں گئی, انہوں نے خود کچھ نشاندہی کی, کمزوریوں کی یا کریکشنز کی, اور اس پہ آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 میں بہت بڑی اومیشن تھی, کیونکہ میں 18ویں ترمیم میں اس کا حصہ تھا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی ایک کام ہوا. اس میں کئی لوگ ماشاءاللہ 26-27 لوگ انوالو تھے, تو اس میں یہ جب ترمیم کی گئی تو وہ دیٹ از دی اونلی نیو چینج کہہ لیں. باقی ساری کی ساری وہ ہے جو انہوں نے خود نشاندہی کی یا نیشنل اسمبلی میں آوازیں اٹھیں, تو اس کے حوالے سے یہ جو 8 امینڈمنٹس ہیں اس میں ورچولی 7 جو ہیں وہ ہیں, اور ایک آرٹیکل 6 میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت میجر ایک اومیشن ہو گئی تھی, اس کو ٹھیک کرنے کی بات. اب بات ہے کہ جب پنجاب حکومت گرانے کا کام آتا ہے تو اس وقت ججوں کی منورنگ نظر نہیں آتی, وہ لکھا ہوا ہے اسے ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اسی کی سزا میں وہ گھر جائے گا, لیکن ماشاءاللہ ججمنٹ یہ لے لیتے ہیں جب ان کا بس چلتا ہے کہ جی یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, گھر بھی جائیں گے. اب کیا بات ہے بھائی, یہ تو پھر مطلب ہے کہ جو دل ہمارا کرے گا وہ ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھائی نے کہا کہ جی فراڈ اینڈ ڈسیپشن, بھئی آپ نے کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کیوں سنتے ہیں بات ریموٹ کنٹرول سے کہ آپ نے کمیٹی میں نہیں جانا؟ اب آپ اتنے وزڈم ہے آپ کی, آپ کو کمیٹی میں جانا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے یہ کریکشن وہیں ہو جاتی, یعنی 8 میں سے 7 کو شاید آپ آرٹیکل 6 بھی وہاں پوائنٹ آؤٹ کر دیتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بہن ذرا مجھے اجازت دے دیں. ویسے بھی اس ہاؤس کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ فلور دیتے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کو یا اپوزیشن کو, تو اس کو آپ سنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی آزاد یعنی سوچ کے ساتھ, نیوٹرلٹی کے ساتھ, یہ تو خود ماشاءاللہ ماہر قانون ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جو چند لوگ ہیں اس کو سمجھنے میں, وہ تو علی ظفر صاحب خود بھی ہیں اس میں. تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. 63A آٹومیٹکلی تو ٹریگر نہیں ہوگا نا, دیر از اے پروسیجر اینڈ پروسیس. بھئی آپ کی پارٹی ہے, کم از کم آپ نے اسی رات اگر چیئرمین صاحب کو لکھ دیا ہوتا کہ انہوں نے پارٹی فلور کراسنگ کی ہے,
اور آپ اسے وہ بھی ابھی لیجیٹیمیٹ نہ ہوتا ہے, انہوں نے ویریفیکیشن کرنی ہے, سارا پروسیس. مجھے ریمائنڈ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, I'm sure every honorable member جناب چیئرمین knows this thing. اس کا ایک پروسیس ہے, اس کے بعد آپ نے ECB بھیجنا ہے. اگر ایک آنریبل ممبر نے, دیکھیں اگر ضمیر کے مطابق, لیٹس بی ٹیک اٹ فرام another اینگل, اگر اسی لیے یہ موجود ہے یہ پروسیس پارٹی کے لیے بھی اور ادروائز بھی, اگر کوئی چیز کوئی آنریبل ممبر سمجھتا ہے کہ میرے ضمیر کے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے, تو دیر از اے پرائز فار ہم ٹو پے. اور وہ کیا ہے کہ وہ ووٹ دیتا ہے اور ووٹ گنا جاتا ہے, اور ووٹ گنا جانا چاہیے ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. لیکن اس کے بعد پھر پارٹی کا بھی یہ حق ہے, چاہے وہ چیز ٹھیک ہی ہو 100%, اگر ووٹ پارٹی کی لائن کے خلاف دیا تو پروسیس, وہ پروسیس فالو کر سکتی ہے پی ٹی آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل ممبر نے وہ اس کا, جیسے آپ نے فرمایا کہ ایز آف ناؤ ٹل ہی آئیدر ٹینڈرز ہز ریزگنیشن ان رائٹنگ ایز پر دی پرسکرائبڈ رولز اینڈ دا لا, اور پارٹی مووز دا پروسیس, جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ان کی ممبرشپ ختم ہوگی. ٹل دیٹ ڈیٹ ہی از ویری مچ ممبر آف دس آنریبل ہاؤس, اینڈ وی شوڈ ناٹ گیو سچ سارٹ آف کامنٹس جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. تو جناب چیئرمین اس طرح گزارش یہ ہے, I'll sum up because میں ٹائم نہیں لینا چاہتا, بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے. ایک تو میں نے کہا کہ جیسے کریکشنز ہیں جو کہ ویلکم کرنی چاہیے میرے خیال میں دونوں سائڈس کو, کہ اچھی امپرومنٹس ہیں, غلطی ہو گئی ٹھیک کر دی. اور دوسرا وہ بھی ویلکم کرنا چاہیے انلیس کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ راستہ کھلا رہتا اور کانسٹیٹیوشن کوڈ ایک اس ملک میں ایک رہتا جو کہ ویلیڈیٹ کر سکتا, اس کو پلگ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری کولیکٹیو ایفرٹ ہے, اور یہ تو ورچولی آپ نے جو ایک پروسیس گزرا ہوا ہے اس کی جو واپس آئی ہے, چونکہ ایز پر دی پروسیجر, ایز پر دی لا اینڈ رولز آف بزنس, وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی ایک لائن بھی اگر امینڈ کریں, انلیس اٹ از ایڈیٹوریل یا آپ کو ٹائپو ہے, تو یہ آنا ہی پڑتا ہے. تو یہ پروسیس ہے جہاں پہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ شروع کریں آپ. We may now take up the reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 has been amended. The National Assembly by way of substitution. Now I'll put the clause 2 substituted to the House. The question is that clause 2 as substituted by the National Assembly do form part of the bill. All those members as submitted by the National Assembly may rise on their seat. Count to be made. تو سینٹ کا اجلاس جاری ہے. منظور شدہ 27ویں آئینی ترامیم میں مزید ترامیم پیش کی گئی ہیں اور اس وقت شقوار منظوری کا عمل جاری ہے. سینٹ کا اجلاس اس وقت اسپیکر سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت جاری ہے اور اپوزیشن کی جانب سے اس وقت احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے اسحاق ڈار کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف بھول گئی کہ کیسے جلدی میں اسمبلی توڑی گئی اور آپ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے باتیں کیوں سنتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہو چکی ہے اور اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور شقوار منظوری کا عمل اس سلسلے میں جاری ہے. And all the members against clause 2 as substituted by the National Assembly may rise in their seats. Count to be made. سینٹ کا اجلاس اس وقت اسپیکر سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں جاری ہے. منظور شدہ 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم پیش کی گئی ہیں جس کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے. As substituted by the National Assembly and 2 opposed, 3 opposed, 4. یہ result آ جائے. Pay count to be made. 4 members are against it, and clause 2 as substituted by the National Assembly therefore forms part of the bill.
by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 3. Clause 3 has been inserted by the National Assembly. Now I'll put newly inserted Clause 3 to the House. The question is that the newly inserted Clause 3 do form part of the bill. All those members who are in favor of the newly inserted Clause 3 may rise in their seats. ये गिन लेंगे आप भी count to be made. He'll be counted. Members may take their seats. All those members against newly asserted Clause 3 may rise in their seats. All those members against newly inserted Clause 3 may rise in their seats. Count to be made. 64 sir, 4 are against. 64 members have voted in favor of newly inserted Clause 3, and should I count 4 members are against it. Newly inserted Clause 3 therefore form part of the bill by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Omission of Clause 4 of the bill has passed by the Senate. Clause 4, the bill as passed by the Senate has been omitted by the National Assembly. Now I'll put the question in the House. All those members who are in favor of the omission Clause 4 of the bill as passed by the Senate rise in their seats. Count to be made. ये आपको गिन रहा हूँ मैं, आप गिन लें बेशक. Members may take their seats. Members may. All those members against the omission of Clause 4 of the bill as passed by the Senate may rise in their seats.